السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بر صغیر میں نصاب تعلیم پر روشنی ڈالی تھی اور اس پہ سیر حاصل بحث کی تھی، اور ابتدائی تعلیم کے نصاب، ثانوی تعلیم کے نصاب اور اعلیٰ تعلیم کے نصاب پر بحث کی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لیا جاتا ہے مختلف ادوار کے لحاظ سے، کہ مختلف جو حکمران تھے، مسلمان حکمران بر صغیر کے اندر، انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں کیسے تبدیلیاں کی یا کس قسم کا نظام ان میں پڑھایا جاتا تھا۔ تو اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لیتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ 3 ادوار میں اس پہ کام ہوا تھا۔ تو پہلا جو دور ہے وہ ہے مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، اس میں اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف وغیرہ جو ہیں، ان کی جو خاص طور پر ان پہ توجہ دی گئی، اور اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کر سکتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بتایا ہے، اور وہ قاضی کے منصب پر فائز ہوتے تھے یا شاہی درباروں میں بھی چلے جاتے تھے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے دور میں مسلمان جو ہیں وہ اس کا آغاز کیسا ہوا۔ تو یہ پہلا دور جو ہے مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا، وہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام سے شروع ہوتا ہے اور عہد اکبری سے قبل تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس دور میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، کلام اور تصوف، یہ مضامین شامل نصاب تھے، اور یہ دور کوئی 200 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جو دور ہے اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا، وہ عہد اکبری سے شروع ہوتا ہے اور درس نظامی کے آغاز تک یہ دوسرا دور جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے دور میں سکندر لودھی کے زمانے میں فلسفہ اور منطق کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ دوسرے دور میں اس سے مزید ترقی دی گئی۔ عہد اکبری میں مذہبی آزادی کا دور تھا، اور اس دور میں فتح اللہ شیرازی اکبری دربار سے وابستہ ہو چکے تھے، اور انہیں ان کے علم کی بنا پر عضد الملک کا خطاب دیا گیا تھا۔ فتح اللہ شیرازی نے سابقہ نصاب تعلیم میں کچھ اضافے کیے جنہیں مسلمان علماء نے قبول کر لیا۔ دوسرا دور ان تبدیلیوں سے شروع ہوا اور فلسفہ، منطق، علم الکلام کی کتابوں کا نصاب میں اضافہ ہوتا رہا، اور اس طرح نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان زیادہ ہوتا گیا۔ اسی دور میں ایک نئے مضمون طب کا بھی اضافہ ہوا۔ درس نظامی جو ہے یہ تیسرا دور ہے اعلیٰ تعلیم کا نصاب ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا نظام الدین سہالوی نے دور اکبری کے نصاب میں ترامیم اور اضافے کر کے ایک نیا نصاب تعلیم ترتیب دیا، جسے درس نظامی کے نام سے بر صغیر کی کم و بیش تمام مدارس میں رائج کیا گیا۔ اس دور میں منقولات کے بجائے معقولات کی طرف مزید جھکاؤ ہوا۔ ملا نظام الدین نے نصاب میں مزید کتابوں کا بھی اضافہ کیا، اور کتابوں میں جو ہے نصاب میں کتابوں کا یہ اضافہ بھی اسی اصول پر کیا گیا کہ فتح اللہ شیرازی نے جو قائم کیے تھے اصول، یعنی معقولات کی کتاب میں جو ہے نا وہ کتابوں میں اضافہ کیا گیا معقولات کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے اور انہیں اسلامی مدارس میں وہ مقام حاصل نہ رہا جس کے وہ مستحق تھے۔ ملا نظام الدین نے نصابی کتب کے چناؤ کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر علم و فن کی مشکل سے مشکل کتاب طلباء کے مطالعے میں آتی جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ تو یہ جو بے توجہی کا شکار ہوئے تھے نقلی علوم، اس کے ازالے کے لیے شاہ عبد الرحیم نے مدرسہ رحیمیہ دہلی میں قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں شامل کیا اور اس کو مرکزی حیثیت دے دی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی۔
اور ان کے بعد جو ہے ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور درس نظامی کے نصاب میں جو خامیاں تھی ان پر صحت مندانہ تنقید کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے علم کو ترقی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں درس نظامی کی خصوصیات۔ تو درس نظامی کا آغاز تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر رائج ہیں۔ درس نظامی کی نصاب میں جو چند اہم خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم دی تھی، اور نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین کو بھی شامل نہیں کیا گیا تھا۔ صرف نحو کی کئی کتابیں اس نصاب میں شامل کی گئیں، اور درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصی یہ بھی ہے کہ قوت